مجھے جس موضوع پر توجہ دلانی ہے وہ دو تین بنیادی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، جس کی وجہ سے میں اس موضوع پر لب کشائی کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس سلسلے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس سلسلے میں باتیں کر لی گئی ہیں کہ اگر صحیح بات سے بھی لوگوں کو واقف نہ کرایا جائے تو وہ اور زیادہ پھر کھچڑیاں پکیں گی، اور پھر اس سلسلے میں اعتدال کیا ہونا چاہیے اس کو بھی خیال میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو مسئلہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، مجھ سے توقع بھی تھی لوگوں کو کہ میں جمعہ کے دن انشاءاللہ اس موضوع کو ضرور چھیڑوں گا۔ بات ہے ہماری دینی بہن ثنا خان کے نکاح اور مولانا محمد انس سید صاحب کے نکاح کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں ان دونوں کو نکاح کی بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں، اور میں نے الحمدللہ جب مولانا کا نکاح ہوا مجھے فوراً نکاح کے بعد خبر پہنچی گجرات سے۔ میں نے مولانا کو فون کیا، میری الحمدللہ فون پر ان سے 2-2.5 منٹ گفتگو ہوئی۔ میں نے مبارکباد دیا مولانا کو، میری ان سے بے تکلفی ہے، کئی ملاقاتیں ہیں۔ میں مولانا کو بہت اچھی طرح الحمدللہ جانتا ہوں، ان کا مزاج جانتا ہوں۔ وہ نہایت متواضع، ملنسار، خلیق، نرم گفتگو کرنے والے انسان ہیں اور بہت اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ عام طور پہ نوجوان طلباء، نوجوان فارغین کے اخلاق میں یہ کمی ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ایگو ہوتا ہے، لیکن مولانا کو ہم نے ان چیزوں سے بالکل پاک دیکھا۔ بے تکلفی، مزاج میں سادگی اور تواضع، اور اس کے علاوہ سخاوت کا مزاج، اور کسی بھی مسئلے پر، قوم و ملت کے مسئلے پر بہت زیادہ فکر رکھنے والا ہم نے مولانا کو پایا۔ اور ان کے سلسلے میں جو معلومات فراہم ہوئی ہیں، مولانا جو ہیں وہ راتوں رات ان کو مفتی مشہور کر دیا گیا۔ میں نے یہ بات مولانا سے نہیں پوچھی، لیکن جہاں تک بات میرے علم میں ہے کہ مولانا باضابطہ کسی ادارے کے مفتی نہیں ہیں، یعنی وہ مفتی نہیں ہیں لیکن عالم ضرور ہیں اور اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ اور چند باتوں پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو مولانا کے سلسلے میں کہ وہ الحمدللہ ایک بڑے دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا کے نانا جان حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے بزرگوں میں سے تھے انکلیشور کے، اور ہم نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے الحمدللہ، اور اکابر کے یہاں ان کا بڑا احترام ہے۔ ایک بات، اور خود آپ کے والد صاحب بھی جماعت تبلیغ سے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، سید صاحب نام ہے جن کا، تو مولانا ان کی نسبت سے انس سید نام لکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مولانا مدارس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کا خاندانی تعلق ہے، اور گجرات کے اندر جو اس کام کو مقبولیت اور جس کام کو اٹیچمنٹ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اہل گجرات نے جو پوری دنیا میں اس کام کو چلایا ہے اور گجرات والے لے کر پھرے ہیں۔ تو اور الحمدللہ مولانا کے تعلقات بیرون ممالک کے اکابر سے بھی بہت گہرے ہیں، جن میں سے میں بالخصوص 2 بزرگوں کا ذکر کرتا ہوں جن سے ہماری ملاقاتوں میں بہت زیادہ ان کے سلسلے میں باتیں ہوئیں، اور الحمدللہ ہمارے پیغامات بھی مولانا کے ذریعے سے ان بزرگوں تک پہنچے، خطوط پہنچے، کتابیں پہنچی، جن میں سے داعی اسلام، مبلغ اسلام حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس نکاح کو بھی جو تعلق ہے وہ مولانا سے ہی ہے۔ کہ مشورہ ہوا تھا تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، دوسرے حضرت شیخ الاسلام، ہم سب کے سروں کے تاج مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے مولانا کا اتنا اچھا تعلق ہے کہ مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم مولانا کو خود واٹس ایپ پر جوابات الحمدللہ دیتے ہیں اور لمبی تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں مولانا کو، اللہ والوں کی دعاؤں کے گرد مولانا رہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا انس صاحب کا تعلق بڑا اچھا تھا، اور بلکہ مولانا نے مجھے بتایا کہ ان کے دوسرے نکاح کے گواہان میں بھی مولانا شریک تھے، اور اسی تعلق کی بنا پر ان کے بچوں سے بھی بڑا تعلق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بھائی جنید مرحوم شہید کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت دی کہ انہوں نے ایک برانڈ بنایا جے ڈاٹ کے نام سے، پوری دنیا میں اس کی فرنچائزی اور اس کے آؤٹ لیٹس کھلے ہوئے ہیں، بڑے شو روم ہیں پوری دنیا کے اندر۔ الحمدللہ ہندوستان میں مولانا اس کو لے کر آئے، اور گجرات کے اندر عنقریب غالباً افتتاح ہوا نہیں، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ معاملات رہ گئے، عنقریب اس کا افتتاح ہو جائے گا انشاءاللہ، مولانا ہی اس کے ذمہ دار ہیں، مولانا نے الحمدللہ اس کو کھولا ہے۔ تو یہ وہ، اور الحمدللہ بڑے تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کنسٹرکشن کا بھی کاروبار ہے،
کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی ہیں. تو یہ مولانا کا خاندانی علمی تجارتی اور لوالوں سے تعلق کا ایک پس منظر ہے مختصر سا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ حضرت کا نکاح مولانا کا حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم نے پڑھایا. اور نکاح میں جب میری گفتگو ہوئی تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی تشریف فرمائے. بعد میں ویڈیو وائرل ہو گئی. تو میں چاہتا تو اس آڈیو کو بھی وائرل کر سکتا تھا جو میری مولانا سے گفتگو ہوئی تھی, لیکن مولانا نے کہا کہ ابھی آپ وائرل نہ کریں, مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو تھوڑا سا ان کو بھی اندازہ رہا ہوگا اس بات کا, جو بعد میں چیزیں شروع ہوئیں تو وہ اب تک سلسلہ چل رہا ہے. مولویوں نے اپنی باتیں, جس کی ایک ملاقات بھی نہیں ہے, فون پر گفتگو بھی نہیں ہے, تو طرح طرح کی باتیں لوگوں نے شروع کر دی. مولانا نے جو مجھ سے بتایا وہ یہ کہ ثنا خان کے نکاح کے سلسلے میں جو مشورہ ہوا تھا وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کو کہا تھا مولانا کو کہ آپ جلد سے جلد نکاح کی ترتیب بنائیں, اور جلدی میں نکاح کی یہ ترتیب بنی. اب اس میں اور بھی باتیں ہیں, وہ ماشاءاللہ کیسے ہوا, کیا ترتیب بنی, وہ ایک لمبی کہانی ہے, اس کی تفصیل میں جانے کا مسئلہ نہیں. اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف. نکاح ہو گیا تو میڈیا کو مل گیا مسالہ, جو جس کے لیے وہ ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں, یاجوج ماجوج کی قوم, ان کو ملا مسالہ. انہوں نے سارا دن ساری رات مفتی انس سید نے اور مولوی نے کیا ثنا خان سے نکاح. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے, کوئی غلط کام نہیں ہوا. بالی ووڈ انڈسٹری سے آئی ہوئی ایک ایکٹریس جو اس سلسلے میں بہت مشہور معروف ہے, اور جو بگ باس کے سیزن میں بھی تھی اور اس میں بہت زیادہ اس کو مقبولیت ملی. اس کے بعد اس کے شوز ہوئے اور ساری چیزیں, اللہ تعالیٰ نے ابھی چند مہینے پہلے اس کو ہدایت دی اور توبہ کی توفیق دی. اس نے جب اپنی زندگی کے رخ کو بدلا تو ایک عالم دین کو اپنا ہمسفر چنا. اور بعض احباب نے یہ بھی بتایا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ثنا خان نے خود جب مشورہ کیا تھا تو انہوں نے مولانا انس صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان سے نکاح کریں. اب مولانا انس صاحب کیسے پہنچے ثنا خان تک, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں, اور ان کے تعلقات کیسے ہوئے. مولانا سے ہماری جو ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں جس پہلو پر اور جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو ہوئی وہ یہ کہ مولانا مجھ سے بڑے درد کے ساتھ بار بار فرماتے رہے, اور اب بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب بالی ووڈ کے طبقے میں کام کرو, یہ طبقہ بہت زیادہ ان کی طرف نظر رحمت کرنے کی اور ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, کوئی نہیں جاتا مولانا ان میں. مجھ سے بار بار کہتے ہیں ان میں کام کرنے کی ترتیب بناؤ, جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں, جو ڈانسنگ کرتے ہیں, جو اس میں جا کر اپنا وقت لگاتے ہیں, اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں, یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, بڑے نرم دل لوگ ہوتے ہیں, ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. آپ بمبئی میں رہتے ہیں, مولانا مجھے کہنے لگے تو آپ ضرور ترتیب بنائیں. پھر الحمدللہ میں نے مولانا کے مشورے سے ایک دو ملاقاتیں بھی کی. آپ کو معلوم ہے اویس دربار کا میرا ویڈیو بہت وائرل ہوا, میں نے اس سے اس کے بھائی سے ملاقات کی. ہم یہ سلسلہ جاری ہی رکھتے, لیکن لاک ڈاؤن کا اور کورونا کا سلسلہ شروع ہو گیا. انشاءاللہ دوبارہ پھر عنقریب اس مسئلے کو اور سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ مولانا کی فکر ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس طریقے سے بیرون ملک میں اور پڑوس ملک میں, خصوصاً وہاں کی انڈسٹری میں جو لوگ وہاں کی سنیما انڈسٹری میں اور تھیٹر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اس طبقے میں مولانا نے جس طرح کام کیا اور اخلاق سے, محبت سے, پیار سے, ترتیب کے ساتھ ان کو اپنے قریب کیا, فتوے نہیں داغے. اسی طریقے سے مولانا کی خواہش ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی درد و فکر و کڑھن کو یہاں پر بھی علماء اپنے اوپر اوڑھیں اور اس کو لے کر اس طبقے میں بھی جائیں. اس سے فرمانے لگے اس لیے کہ آپ نے کالج پڑھا ہے اور آپ کو عصری تعلیم کا اور اس طبقے کا آپ کو پورا کا پورا ان کے مزاج کا اور ان کی طبیعت کا آپ کو علم ہے, تو آپ ان سے اٹیچ ہو سکتے ہیں, تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو اعجاز خان صاحب سے بھی ان کے ماشاءاللہ آپ بہت پرانا ویڈیو ہے جس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے مولی یوسف جمیل صاحب اعجاز بھائی سے بات کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بھی ایک ربط ہے. بہرحال اب وہاں سے پھر معاملہ دین کی نسبت پر ان کے تعلقات شروع ہوئے, اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ذریعہ بنایا, ہماری بہن کو اللہ نے ہدایت دی. اس میں بہت بڑا ہاتھ مولانا انس صاحب کا ہے. لوگ یہ بات نہیں جانتے, یہ اندر کی بات ہے, اور میں یہ بات مولانا سے مشورہ کر کے نہیں بیان کر رہا, نہ میری کوئی گفتگو ہوئی. ہاں یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے اور ذرہ نوازی ہے کہ بہن ثنا خان بھی میرے بیانات سنتی ہیں, اور میرے بھائی مفتی انس صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہ ان کے بارے میں جو آپ نے ویڈیو بنایا تھا میں نے وہ بیان سنا. الحمدللہ میں آپ کو فون کرنے والا تھا, تو بہرحال وہ بھی سنتے ہیں مجھے. بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ مجھے اس فقیر کو سنتے بھی ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا قدم مولانا نے اٹھایا کہ ایک وہ لڑکی جو اس انڈسٹری سے آئی ہے, اب اس کو کون اپنائے گا, ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. اس کی میں ایک ادنا سے مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم برادران وطن میں کام کرتے ہیں, بہت سارے ایسی لڑکیاں بچیاں جو اسلام سے قریب ہونا چاہتی ہیں, وہ اسلام سے قریب اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ابھی ہم قریب ہو جائیں گے تو ہمارا نکاح کون, ہم سے نکاح کون کرے گا, ہمیں اپنائے گا کون, ہمیں اپنا نام کون دے گا, پھر اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام تو آنے کے بعد تمام پرانی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے, ڈھا دیتا ہے.
اور حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو ایک بار جب انسان نے توبہ کر لی تو دوبارہ اس کو آر نہ دلاؤ۔ اور بڑی سخت روایت ہے، حضور نے فرمایا کوئی آدمی شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی آدمی آتا ہے اس کو یہ بڑا بدکار ہے، بڑا زانی ہے، بڑا شرابی ہے، بڑا لٹیرا ہے، بڑا ڈاکو ہے، وہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرنے کے بعد آر دلائے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا آر دلانے والا جب تک اس گناہ میں خود نہ شریک ہو جائے۔ تو بھائی نکاح ہوا، مولانا سے ہوا تو اچھی بات ہے، مولانا نے اپنایا اور ایک دوسرے کو دونوں نے ایکسپٹ کیا، اور اس کا بڑا خوشگوار پیغام گیا۔ اس میں کئی سارے حکمت کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ثنا خان کی طرف سے یہ کہ جو لوگ مولویوں کو اہمیت نہیں دیتے، مولانا کی وجہ سے تو مولویوں کی اہمیت بڑھ گئی، ڈیمانڈ میں آ گیا مولوی اور مفتی کہ بھائی یہ دیکھو ایسی لڑکیاں، وہ جو عام لڑکیاں ہوتی ہیں عام گھرانوں کی، وہ عام طور پہ اچھے خاصے اچھے گھروں کے مولویوں مفتیوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، یہ کہہ کر کے داڑھی والوں سے کون شادیاں کرے گا۔ تو اس جیسی لڑکی جو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ جب اپنا سکتی ہے، اور مولانا جب کسی کو توبہ کرنے کے بعد اپنا سکتے ہیں، تو اسلام بہت زیادہ کشادگی کا مذہب ہے، وسعت ہے اس کے اندر، اور اس کو محدود نہ کریں۔ اب ان لوگوں سے گزارش ہے جو ان کی بعد میں وائرل ہونے والی تصویروں پر طنز کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں بڑی ادب سے گزارش ہے کہ دیکھو بھائی ابھی وہ وہاں سے آئی ہے، مجھے معلوم ہے ایسی، مولانا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ گلیمر کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، کیمرے کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب تک 10-20 سیلفیاں نہ لے لے دن بھر میں ان کو چین نہیں آتا، کھاتے وقت سیلفی، نہاتے وقت سیلفی، پانی پیتے وقت سیلفی، ہر وقت سیلفی سیلفی۔ تو بھائی اب یہ اگر تصویریں وائرل ہو رہی ہیں تو اتنی جلدی کسی چیز کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، مولانا کو بھی اس کا علم ہے۔ تو جو لوگ تبصرے بازی کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا اور تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور ابھی تصویروں سے باز نہیں آئی، تو کوئی رابعہ بصریہ نہیں بن جاتا ایک دن میں، اور نہ کوئی جنید بغدادی بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو یہ ظرف پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ نہ اڑائے، ہر جگہ کام کرنے کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، کرائٹیریا ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس سسٹم کو، کرائٹیریا کو، طریقہ کار کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ الحمدللہ نکاح ہو گیا، نکاح پہ خوش رہنا چاہیے، ان کی آگے کے مستقبل کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مولانا سے مزید کام لے اور دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اور مولانا نے مجھے بتایا کہ اس نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے اس طبقے میں، اور کیا کہتے ہیں، اس جنریشن کو ایک پیغام جائے اور بالی ووڈ کے لوگوں کو قریب کیا جائے اور ان سے ملاقاتیں کی جائیں، اور انشاءاللہ اس طبقے کو دین کی طرف مائل کیا جائے۔ بہت خوشگوار پیغام ہے، بہت ہی اچھی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو مکمل فرمائے اور ہمیں بھی ذریعہ سبب کے طور پہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حی علی الفلاح۔